سمجھو؟ قرآن سے. کوئی مسئلہ الجھ جائے اس کو کس سے سمجھو؟ قرآن سے. کوئی مسئلہ بگڑ جائے, کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے, اس کا جواب کدھر سے دو؟ قرآن سے. اب اعتراض یہ ہوا کیا درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اذان کے بعد پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ختم میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت والے ہر جگہ پڑھتے ہیں, ہر وقت پڑھتے ہیں, اور اللہ میں توفیق ہم زیادہ پڑھیں. لیکن کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اب ہمیں جو اعتراض کرتا ہے اس کو کرنے دو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن ہم جو کر رہے ہیں, کیا ہم جو کر رہے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں یہ حدیث میں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں سلام کا ذکر ہے کہ نبیوں پر سلام پڑھنا چاہیے, انبیاء کرام پر سلام پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو قرآن اس میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ اب اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ نبیوں پر سلام پڑھو, تو گویا کہ ہم جو سلام پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں. اور اگر قرآن کہتا ہے سلام مت پڑھو, تو گویا کہ اس میں جو اعتراض کرنے والے وہ صحیح ہو گئے, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن میں اس کا منع ہے. اب دو آدمی جب لڑتے ہیں تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ جج کرتا ہے. دو آدمی لڑتے ہیں تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ عدالت یا گاؤں کی جو بینچ سر پہ جو تھے وہ کرتے ہیں. تیسرا آدمی فیصلہ کرتا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں, سامنے والا اعتراض کرتا ہے. ہم سلام پڑھتے ہیں, سامنے والا اعتراض کرتا ہے. ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں, اعتراض کرتا ہے. ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں, اعتراض کرتا ہے. ہم درود نماز سے پہلے پڑھتے ہیں, اعتراض کرتا ہے. نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اعتراض کرتا ہے. جب دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے, فیصلہ کون کرے گا؟ جج کرے گا. تو ہمارے نزدیک جج کیا ہے؟ سب سے بڑی عدالت کیا ہے؟ سب سے بڑی عدالت قرآن ہے. اب ہمیں قرآن سے فیصلہ لینا. اے قرآن بتا, ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, اذان کے بعد پڑھتے ہیں, خطبوں میں پڑھتے ہیں, نمازوں میں پڑھتے ہیں, پروگرام میں پڑھتے ہیں, تقریر سے پہلے پڑھتے ہیں, تقریر کے بعد پڑھتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے, ہمارا دائیں رہنے والا کہتا ہے, بائیں رہنے والا کہتا ہے, ہمارے گھر سے اوپر والا کہتا ہے, نیچے والا کہتا ہے درود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں, وہ کہتے نہیں ہے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا. اعتراض سمجھ آ گیا؟ جی بالکل. اعتراض سمجھ آ گیا کہ ہم درود مانتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, زور سے بھی پڑھتے ہیں, آہستہ بھی پڑھتے ہیں, تنہائی میں بھی پڑھتے ہیں, مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں. تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ہم نے قرآن کی عدالت میں آنا ہے. یہ میرے سامنے قرآن ہے, اور یہ قرآن میں سامنے رکھ کر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں حافظ بھی, اور الحمدللہ میں زبانی بھی آیتیں پڑھ سکتا تھا, لیکن تاکہ آپ کو یقین ہو جائے, بس میں جلدی وقت بہت مختصر سا ہے, چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا قرآن نے نبیوں پر سلام پڑھا ہے؟ کیا قرآن نے انبیاء پر سلام پڑھنے کا حکم دیا نہیں دیا ہے؟ یہ میرے سامنے پارہ 23 ہے, سورہ صافات ہے. پارہ 23 ہے, سورہ صافات ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت نوح کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. آپ کو حضرت نوح کا واقعہ یاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال میں صرف 72 لوگ ایمان لائے. کتنے لائے؟ 72 لوگوں نے نافرمانی کی. نوح علیہ السلام نے دعا کی, مولا یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ نے کہا میں عذاب دے دوں گا. کس صورت میں؟ طوفان کی صورت میں, پانی کی صورت میں. اللہ نے حکم دیا نوح تم ایک کشتی بناؤ, جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرو, اور وہ بچ جائیں گے. جو آپ کے منکر ہیں, جو دین کو نہیں مانتے ہیں, وہ کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے. یہ پورا واقعہ ہے. اسی واقعے کو اللہ نے بیان کیا. رب فرماتا ہے, یہ پارہ 23 ہے, سورہ صافات ہے, آیت نمبر 74 سے یہ شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم نے نوح کو جب پکارا تو نوح نے جواب دیا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے نوح کو اور اس کے ماننے والوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دی بہت بڑے عذاب سے. بہت بڑے عذاب سے. کس کو؟ نوح کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے نوح کا ذکر بعد میں باقی رہنے والوں کے لیے چھوڑا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. کہ پورا ذکر کرنے کے بعد رب کہتا ہے سلام علی
العالمین. سلام ہو نوح پر تمام دنیا میں، عالمین میں. اب یہ آیت ہے، آیت نمبر یہ 79 ہے. رب فرماتا ہے سلام سلام، اور لفظ سلام کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. سلام کا مطلب سلام ہو، علی منے پر، نوح پر، پھر عالمین، پورے عالمین میں. رب فرماتا ہے پہلے نوح کا ذکر کرتا ہے، پورا واقعہ بیان کرتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت بھی تو یہ کرتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں، پہلے ذکر کرتے ہیں پھر درود کرتے ہیں. رب نے پہلے نوح کے پورے واقعے کو 3-4 آیت میں بیان کیا اور آخر میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر عالمین میں. گویا کہ نوح نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، قرآن اللہ کا ہے. سلام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے نوح پر سلام بھیجا اور اسی سلام کو قرآن میں ذکر ہوا کہ رب فرماتا سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر عالمین میں. ایک حوالہ قرآن میں، ایک حوالہ، اور اسی صورت میں، اسی بارے میں سورہ صافات میں 12-23 میں رب نے چند آیتوں کے بعد نوح کا ذکر کرنے کے بعد، نوح پر سلام بھیجنے کے بعد رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم کا پورا واقعہ بیان کیا. رب فرماتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کافی عمر کا حصہ گزر گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی. آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. جب ابراہیم نے دعا کی، رب نے دعا قبول فرمائی اور دعا قبول فرما کر فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اے ابراہیم تو نے دعا کی، ہم نے تیری دعا کو قبول کر کے ہم تجھے ایک حلم والے بچے کی بشارت دے کے ہم تجھے عطا کریں گے. اور بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بچہ پیدا ہوا اور وہ بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. پہلی آزمائش بچہ نہیں، پھر دوسری آزمائش بڑھاپے میں ہوا، اب تیسری آزمائش شروع ہوئی. جیسے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ رب کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، قال ابراہیم نے خواب دیکھا، قال کہا اے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کیونکہ یہ قربانی اللہ نے مانگی ہے، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں. یہ پورا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے. جب وہاں پہنچے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کرنا چاہا اللہ کے راہ میں، رب کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جیسے ابراہیم ذبح کرنے لگے تھے اللہ کے نام پر، آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ خواب تھا، یہ ایک آزمائش تھی اور آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ان ذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين، یہ تو آپ کی ایک آزمائش تھی. وفديناه بذبح عظيم، اور ہم نے ایک دمبے کو لا کر اس کا فدیہ بنا دیا. وتركنا عليه في الآخرين، اور قیامت تک اس کا ذکر رہے گا. اور آگے رب ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کر کے رب کہتا سلام علی ابراہیم، سبحان اللہ، سلام ہو ابراہیم پر. اور یہ آیت ہے، آیت نمبر 109 ہے. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام سلام ہو علی پر، ابراہیم پر، پھر علی ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر. سلام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھیج کس پر رہا ہے؟ ابراہیم نبی پر. اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں 12-23 میں سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد دو نبیوں کے واقعے ہو گئے. دونوں نبیوں پر اللہ نے قرآن پاک میں سلام بھیجا ہے. آگے اسی صورت میں رب فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر
احسان کیا. موسیٰ بھی اللہ کے نبی, ہارون بھی اللہ کے نبی, اور ان کو فرعون کی طرف جب بھیجا گیا, فرعون نے جب ظلم کیا, زیادتی کیا, اور وہاں سے آپ کو نکلنے کا حکم دیا. جب آپ نکلے دریا میں, جب پہنچے دریا نیل میں, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا, دریا میں راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے نکل گئے, لیکن جب دریا نیل میں راستے بن گئے تھے, فرعون نے دیکھا راستے بن چکے ہیں, ہم کسی راستے سے نکل جائیں. لیکن ان فرعون کو پتہ نہیں تھا دریا جو راستہ دیتا ہے وہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو دیتا ہے. دریا نبی کے نافرمانوں کو راستہ نہیں دیتا ہے. جب یہ بیچ دریا میں پہنچے, اللہ کے حکم سے دریا نیل مل گیا, فرعون اور فرعونیت ہلاک ہو گئی. اور رب نے اسی واقعے کا ذکر کیا. رب فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم کو ہم نے ایک بہت بڑی آزمائش سے ہم نے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ہم نے ان کی مدد کی, وہ غالب آ گئے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ. اور اگلی آیت رب فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام ہو موسیٰ پر اور سلام ہو ہارون پر. خیر سلام کا ذکر قرآن میں نہیں, رب نے اپنے نبیوں پر سلام بھیجا نہیں بھیجا ہے, اور ایک ایک نبی کا نام لے کر رب نے قرآن میں نبیوں پر سلام بھیجا ہے. اور اسی صورت میں آگے نہیں جاتا ہوں, کتنے حوالے ہو گئے, 3 حوالے ہو گئے. نوح پر رب نے سلام بھیجا, ابراہیم پر بھیجا, اور موسیٰ اور ہارون پر بھیجا. اسی آیت میں رب فرماتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک الیاس اللہ کے نبیوں, اللہ کے پیغمبروں میں سے ہے, مرسلین میں سے ہے, رسولوں میں سے ہے. رب اس الیاس علیہ السلام کا ذکر کرتے, ان کا پورا واقعہ بیان کر کے, کیونکہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت الیاس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتا سلام علی الیاسی, سلام ہو الیاس پر, سلام ہو الیاس پر. اس کے بعد اللہ رب العزت پھر جو ہے آگے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, لوط اللہ کے رسولوں میں سے ہے, اللہ کے پیغمبروں میں سے ہے. لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, اور اس کے بعد فرماتا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اسی پارے میں, اسی صورت میں رب فرماتا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک یونس بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہے. اور چند واقعات بیان کر کے آگے میں رب فرماتا جو آیت آپ روزانہ پڑھتے ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ترجمہ آپ کریں گے سلام ہو علی المرسلین, ایک رسول پر نہیں تمام رسول. اور یہاں پر ایک بات, یہاں علماء بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, سلام اس پر 2 پیش ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں, اور عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں, اور تنوین کی 5 قسمیں ہیں. اس میں سے ایک تنوین تنکیر ہے. تنوین تنکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خاص نہیں ہے, عام ہے. عام کتنا کوئی پتہ نہیں, اس کی کوئی حد نہیں. رب نے کہا 1 سلام نہیں, 2 سلام نہیں, 3 سلام نہیں, سلام علی المرسلین, کروڑوں سلام ہو رسولوں پر, کروڑوں سلام ہو نبیوں پر. اور جب تم پڑھتے ہو ہزارہ درود و ہزارہ سلام, کروڑا سلام و کروڑا درود, یہ اسی لفظ سلام کے اوپر جو آیت ہے, آیت تنکیر, اس کو جو تنوین ہے یہ اس سے محفوظ ہے. کیونکہ ہمیں جو سلام دیا ہے یہ عام لوگوں نے نہیں دیا ہے. یہ ہمیں جو ذکر و اذکار اور درود و سلام پڑھنے کا ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے یہ ولیوں نے سکھایا ہے, یہ علماء نے سکھایا ہے. کیونکہ وہ اس کو جانتے تھے کہ لفظ سلام کو جو تنویر ہے یہ تنویر تنکیر ہے, یعنی اس میں سلام کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے. کتنے آیت آپ کو میں نے بتائی, ابھی میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے, اور ایک سورت میں چند حوالے, حتیٰ کہ ہمارے لیے ایک ہی حوالہ کافی ہے, ایک ہی آیت کافی ہے. لیکن رب نے ایک آیت نہیں بلکہ نوح کا ذکر کیا, نوح پر بھی سلام پڑھا. ابراہیم کا ذکر کیا, ابراہیم پر بھی سلام بھیجا. موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا, ان پر بھی سلام بھیجا. الیاس کا ذکر کیا, ان پر بھی سلام بھیجا. لوط اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا, ان پر بھی سلام بھیجا. اور آخر میں قصہ ہی ختم کر دیا, سلام علی المرسلین. اب مجھے بتاؤ, میں نے کہا ہم قرآن کی عدالت میں جائیں گے, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں نبیوں پر سلام ہے یا نہیں ہے؟ نوح پر سلام ہے, ابراہیم پر سلام ہے, یونس علیہ السلام پر سلام ہے, اور تمام انبیاء پر سلام ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف ایک آدمی کہتا سلام نہیں, اور ہم کہتے ہیں سلام ہے. تو ہم نے فیصل کس کو بنایا؟ قرآن کو بنایا. قرآن ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں,
3 جگہ نہیں کئی جگہ پر اپنے نبی کو سلام بھیجتا ہے. اس کا مطلب نبیوں پر سلام بھیجنا یہ رب نے نبیوں پر سلام بھیجا اور نام لے لے کر سلام بھیجا. اس سے سمجھ میں آ گیا ہمارا جو موقف ہے کہ ہم نبیوں پر سلام پڑھتے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کا پارہ 23 اور سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے. سمجھ میں آ گیا. اب آپ کا مدعا صحیح ہے کہ اعتراض کرنے والے کا اور ہمارا فیصلہ مدعا قرآن پاک تھا. قرآن پاک میں سلام کا ذکر ہے. اللہ نے نبیوں پر سلام بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے. اور اب میں ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں. پارہ 22 ہے. پارہ 22 ہے. پارہ 22 کے اندر مشہور آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے نبی پر. کیا ہے؟ علی النبی. اور اس نبی سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی. جب نوح کی باری آئی تو کہا سلام علی نوح. نوح کا نام لے کر. سلام علی ابراہیم. جب ابراہیم کی باری آئی تو نام لے کر. موسیٰ اور ہارون کی باری آئی سلام بھیجنے کی تو نام لے کر. باقی نبی کو سلام بھیجا تو نام لے کر. جب اپنے نبی کی باری آئی تو نام نہیں دیا علی النبی کا. سبحان اللہ. ایسا کیوں کیا؟ ایسے اس لیے جب کسی کا رتبہ ہوتا ہے, اگر آپ کے اعتبار سے دنیا میں کوئی رتبے والا ہوتا ہے, کوئی نائب ہوتا ہے, کوئی تحصیلدار ہوتا ہے, کوئی ایس ڈی ایم ہوتا ہے, کوئی ڈی ایس پی ہوتا ہے, اگر آپ اس کا نام لے کر بولیں گے اس کو بے ادبی سمجھی جاتی ہے. لیکن آپ اس کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے, اس کا عہدہ ہوتا ہے, اس کا عہدے سے کہتے ہیں تحصیلدار, ایس ڈی ایم صاحب, ڈی ایس پی صاحب. حالانکہ ایس ڈی ایم اس کا نام نہیں, ڈی ایس پی اس کا نام نہیں, تحصیلدار اس کا نام نہیں, لیکن چونکہ نام سے پکاریں گے تو بے ادبی ہو جائے گی. اس کے اسٹیٹس, اس کا جو عہدہ ہوگا وہ نام لے کر پکارا جاتا ہے. رب تو حاکم الحاکمین ہے, وہ جس کو جس سے پکارے وہاں بے ادبی کا کوئی شائبہ نہیں. لیکن اللہ کو اپنے نبی کا ادب بتانا تھا کہ دوسرے نبیوں پر جب سلام بھیجا نام لے کر بھیجا. جب اپنے نبی کی باری آئی تو عالم نبی کا. اور دوسری بات ہے نماز کا ذکر آیا. رب نے نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں فرشتے پڑھتے تم بھی پڑھو. جب روزے کا ذکر آیا رب نے یہ نہیں کہا میں بھی پڑھتا ہوں فرشتے بھی پڑھتے تم بھی پڑھو. نہیں کہا نماز تم پڑھو, روزہ تم رکھو, زکات تم دو, نہ مجھے ضرورت ہے نہ فرشتوں کو. لیکن جب آئی سلام کی باری رب نے پہلے کہا ان اللہ بے شک اللہ بھی وہ ملائکتوں اور فرشتے بھی یصلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں. کیونکہ رب جانتا تھا, رب تو سب کو جانتا ہے, وہ دنیا کو بھی جانتا ہے, وہ تو عالم الغیب ہے. رب جانتا تھا نماز پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, روزے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, زکات پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, عبادت پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ نبی کے سلام پر کرے گا. رب نے بات ہی ختم کر دی. جب رب بھی بھیجتا ہے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو. اور آگے رب نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پر درود دیتے ہیں. آگے رب نے کہا قرآن ہے, میں نہیں کہتا ہوں قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یا ایھا الناس نہیں کہا, یا ایھا الناس اے لوگوں نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنوا کہا. جب نماز کی ذکر ہے وہاں آمنوا نہیں کہا بعض جگہوں میں, بلکہ وہاں مطلقاً کہا. جب نبی کی باری آئی کہا میں بھی بھیجتا ہوں, فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. سمجھ میں آ گیا ہر کوئی نہیں بھیجے گا, جو سلام بھیجے گا وہ مومن ہوگا اور سلام بھیج ہی مومن سکتا ہے. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ درود بھی بھیجو, وسلموا تسلیما اور سلام بھی بھیجو. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں, ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں, سلام تو ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں آہستہ پڑھو. زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ اذان سے پہلے زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ بعد میں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے کوئی آیت دکھاؤ جہاں لکھا ہو آیت اذان سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے, کوئی آیت دکھاؤ جہاں لکھا ہو ختم میں نہیں پڑھنا چاہیے, کوئی آیت دکھاؤ. کیونکہ جب قرآن کا مطلب حکم مطلق ہو اور اصول ہے المطلق یجری علی اطلاقہ, جو مطلق ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے, اس کو آپ خاص نہیں کر سکتے ہیں. رب نے فرمایا وسلموا تسلیما
درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. میں کہتا ہوں اس آیت میں کہاں لکھا ہے اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اس میں کہاں لکھا ہے نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اس میں کہاں لکھا ہے ختم میں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اس میں کہاں لکھا ہے مائک میں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اس میں کہاں لکھا ہے نہیں آہستہ ہی پڑھنا، زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو؟ ہم کہتے ہیں آیت مطلق ہے، جب مرضی آئے کچھ جگہوں کو چھوڑ کر جب مرضی آئے پڑھ سکتے ہیں، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا نہیں ہم نہیں مانتے ہیں، زور سے کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں اگر آپ کہتے ہیں زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے، تو قرآن کی کوئی آیت تو ہوگی، کیونکہ جج کون ہے؟ ہمارا قرآن ہے. فیصل کون ہے؟ ہمارا قرآن ہے. قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے آہستہ ہی پڑھنا چاہے؟ ہم کہتے ہیں آہستہ بھی پڑھو، زور سے بھی پڑھو. لیکن جو زور سے پڑھتے ہیں ان کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں کہیں نہیں. اب میں بس ایک حدیث ہے آپ کے سامنے اور ذکر کرتا ہوں. یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے، اور مشکات شریف بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے. یہ حدیث پاک میں پڑھنے لگا. باب حوالہ مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، باب علامت النبوہ، اور الفصل الاول صفحہ نمبر 524 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حوالہ میں نے آپ کو دیا، حوالہ نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے. اب حدیث پاک سنیں. عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کا وہ پتھر بھی پہچانتا ہوں، میں مکہ کا وہ پتھر بھی پہچانتا ہوں جو نبوت کے ظہور سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا ہے، اور اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں کہ مجھے سلام کیا کرتا ہے. بتاؤ ایک پتھر جو نبی کو سلام کرتا ہے، نبی اس کو پہچانتے ہیں، جو نبی کو سلام کرتا ہے نبی اس کو پہچانتے ہیں. پتھر مکلف نہیں ہے لیکن پتھر جانتا ہے یہ عام شخصیت نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. جب پتھر سلام پڑھ سکتا ہے نبی اس کو پہچان سکتے ہیں. اگر ایک امتی سلام پڑھے گا یا نبی سلام علیکہ، نبی اس کو نہیں پہچانیں گے، نبی اس کو نہیں سنیں گے، نبی اس کو سلام کو نہیں سنیں گے. اب یہ ایک حدیث پاک ہوگی مشکات کے اندر. اب میں دوسرا حوالہ جو جلدی سے عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث پاک کی مشکات کے اندر باب المعجزات الفصل الثانی صفحہ نمبر 540، صفحہ نمبر 540 یہ حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک میں 3 باتوں کا ذکر ہے، اور یہ تینوں باتیں وہ ہیں کہ جو ہم اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. سبحان اللہ. اور 3 باتوں کو میں ذکر کروں گا. حضرت ان یعلا بن مرہ الثقفی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، میں نے حضور کے ساتھ چل رہا تھا، میں نے حضور کے ساتھ 3 چیزیں دیکھی. کتنی چیزیں دیکھی؟ 3 چیزیں دیکھی. پہلی چیز کیا دیکھی کہ جب ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے اور چلتے چلتے اذا مرنا ببعیر، ہم چلتے چلتے راستے میں ایک اونٹ کے پاس سے گزرے. جب ہم اونٹ کے پاس سے گزرے ہم نے کیا دیکھا؟ یسنا علیہ، کہ اس اونٹ سے کام لیا جا رہا، اس کا مالک پانی لاد کر لا رہا ہے، اور اس پر پانی لاد کر وہ پانی جو ہے وہ کھیت میں دے رہا ہے. جب حضور علیہ السلام قریب پہنچے، حدیث پاک کے الفاظ ہے فلما رآہ البعیر، اور لفظ بعیر فاعل ہے، یعنی جب اونٹ نے حضور کو دیکھا، اللہ اکبر، جب اونٹ نے حضور کو دیکھا کیا کیا اس نے؟ اس نے ایک آواز نکالی، اور آواز نکالتے حضور کے قریب آ گیا. فوضع جرانہ، اور اس نے اپنی گردن حضور کے قدموں میں رکھی. اور جب حضور نے دیکھا اونٹ کو آتے ہوئے، فوقف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام وہاں رک گئے اور اس اونٹ کی بات کو سننے لگے. میرا نبی وہ ہے جو جانوروں کی بولی کو بھی سمجھتا ہے، اونٹ کی بولی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. حضور نے کہا کہ جب تھوڑی دیر ہوئی، فقال این صاحب هذا البعیر، حضور سے جب اس اونٹ کی بات ہوئی حضور نے کہا کہاں اس کا مالک، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس اونٹ کے مالک کو جب بلایا گیا حضور نے کہا بیعنیہ، اس کو مجھے بھیج دو، اس اونٹ کو. اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں بھیجوں گا نہیں، یہ تو سب کچھ آپ کا ہے. بل نہتہ، بلکہ میں اونٹ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں. لیکن صاحب نے شکایت کیا اصل میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں غریب ہوں، میں تو اسی اونٹ سے میں اپنا گزارا کرتا ہوں، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے تم مت بیچ، نہ مجھے ہبا کر، اپنے پاس رکھ. لیکن کیا ہے؟
فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةُ الْعَمَلِ وَقِلَّةُ الْعَلَفِ. لیکن یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم. اللہ اکبر. اونٹ کو بھی پتا ہے اگر کہیں سے مدد ملے گی تو وہ حضور ہی سے ملے گی، حضور کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں ملنے والی ہے. حضور نے کہا یہ شکایت کر رہا ہے، میں تجھے واپس دے رہا ہوں، لیکن فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، اس کے ساتھ تو بھلائی کرو. ایک جانور ہے، اونٹ ہے، جب مالک نے اس کو ستایا، جب اس کو اس سے زیادہ کام دیا، اس نے بھی مدد کس سے مانگی؟ حضور سے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو نبی جانوروں کی مدد کر سکتا ہے وہ ہم گنہگار امتیوں کی نہیں کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں سے جو شروع ہوئی، پہلی بات یہ دیکھی اس صحابی نے، دوسری بات کیا دیکھی؟ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے پہنچے، اب یہ حدیث پاک سننا، فجاءت، ہم ایک منزل پر پہنچے، وہاں پہ آئے، ہم وہاں پر رک گئے، حضور سو گئے. فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہاں پر آرام فرمانے لگے. جب حضور آرام فرمانے لگے، میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، حضور کے پاس پہرا دیتا رہا. ہوا کیا؟ فجاءت شجرۃ، حدیث پاک الفاظ ہے، ایک درخت آیا. حضور آرام فرما رہے، میں جاگ رہا ہوں، ایک درخت آیا، اور آنے کے بعد کیا ہوا؟ تشق الارض، اس نے زمین کو چیرا، حتی غشیت، وہ آ کر حضور جہاں پر سو رہے تھے حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. حضور کے آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کافی دیر کھڑا رہا. حضور جاگے نہیں ہے، حضور آرام فرما رہے اور میں یہ پورا منظر دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم رجعت الى مکانها، پھر یہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا. فلما استيقظ، جب حضور بیدار ہوئے، میں نے حضور سے پورا واقعہ بیان کہ حضور ایسا ایسا ہوا. حضور نے فرمایا ہی شجرۃ، یہ ایک درخت تھا. اب حدیث پاک کے پاس میں یہ ایک درخت تھا. استأذنت ربها، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اپنے رب سے اجازت مانگی. فی، کس بارے میں اجازت مانگی؟ فی ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جا کر حضور پر سلام نہ پڑھ لوں. آج تاجدار یہاں پہنچ چکا ہے. جب اس نے حضور سے اجازت مانگی، حدیث پاک کے الفاظ ہے، یہ میرے سامنے مشکاۃ شریف ہے، فأذن لها، اللہ نے یہ نہیں کہا سلام پڑھنا تو بدعت ہے، سلام کہاں پڑھے گا؟ اللہ نے فرمایا فأذن لها، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اجازت دی، جا تو نبی پر سلام پڑھ لے اور دل بھر. سبحان اللہ. وہ درخت آیا، اس نے میرے اوپر سلام پڑھا. حضور سو رہے ہیں. جب انسان سوتا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، لیکن نبی سو رہے ہیں. جو صحابی جاگ رہے ہیں ان کو نہیں پتا لگا یہ درخت آیا کیوں تھا، یہ گیا کیوں. وہ تو عجیب منظر دیکھا کہ آج تک تو ہم نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا کہ درخت خود اکھڑا ہو، پھر خود آیا ہو، پھر واپس چلا گیا ہو. لیکن حضور سو رہے ہیں، حضور کو سب پتا ہے درخت آیا کیوں تھا، اس نے اجازت کس سے لی اور ہم نے اس کو اجازت دی. ہم کہتے ہیں کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، تم کہتے ہو کچھ نہیں جانتے. اور اس درخت نے آ کر حضور پر سلام پڑھا. مجھے بتاؤ جب ایک درخت حضور پر سلام پڑھ سکتا ہے، اچھا یہاں پر اس میں لکھا نہیں اس درخت نے زور سے سلام پڑھا کہ آہستہ سے، بس سلام پڑھا. زور سے پڑھ سکتے ہو، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہو. اس میں تو نہیں تھا کہ اس درخت نے دوپہر میں پڑھا کہ شام میں پڑھا. نہیں، دوپہر کو پڑھ سکتے ہو، شام کو نہیں. ہم کہتے ہیں جس وقت چاہو اس وقت درود پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، جس وقت ہے اس وقت سلام پڑھو. اب یہ میں نے قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی اور اس کے بعد دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی. کیا حدیث میں سلام کا ذکر ہے؟ درختوں نے سلام پڑھا ہے، پتھروں نے سلام پڑھا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں پر سلام بھیجا ہے اور لاسٹ میں کہا سلام پڑھو. گویا کہ قرآن کی عدالت میں ہم جب پہنچے، قرآن نے ہمیں یہ کہا، حدیث نے ہمیں یہ کہا، جو سلام پڑھنے والے ہیں وہی حق ہے، وہی درست ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کا مقدمہ اور ان کا مدعا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ تھا قرآن کی چند آیات. اب قرآن کی عدالت میں ہم پہنچ گئے. اب آپ کے سامنے میں پھر لاسٹ میں کہتا ہوں 12-23 ہے، سورہ صافات ہے، اس کو جا کر پڑھ لو. نبی نے اللہ نے اپنے نبیوں پر سلام بھیجا ہے. گویا کہ نبیوں پر سلام بھیجا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، قرآن کی بھی سنت ہے، اور درختوں اور پتھروں کی بھی سنت ہے. الحمدللہ ہم انہیں کی اتباع کرتے اپنے نبی پر سلام پڑھتے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اس سوال کا میں قرآن سے باہر نہیں گیا، کیونکہ میں نے کہا سب سے بڑی عدالت قرآن ہے. کیا قرآن میں نبیوں پر سلام ہے؟ کیا قرآن میں نبیوں پر درود ہے؟ تو جب ہے تو پھر اگر کوئی اعتراض کرے تو
گویا کہ وہ سلام کا اعتراض نہیں، وہ قرآن کا، اور جو قرآن کا اعتراض کرے تو قرآن کسی مخلوق انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کوئی کلام ہے، گویا کہ اس نے اللہ کا قرآن کیا، اس کو انکار کیا، اس کے بعد چاہے وہ جو کچھ کرے اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سلام پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معلوم ہے ایمان اور عقیدے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم